پی ٹی آئی میں ایک عنصر ہے کہ جی ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تند و تیز بیانات آ رہے ہیں جو قیادت ہے وہاں کی صوبائی، لیکن دوسری طرف اسد قیصر صاحب ہو گئے جیسے، یا جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی طرف سے ایسے بیانات آتے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں 20-21 دسمبر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم قومی کانفرنس بلا رہے ہیں، اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کو دعوت دیں گے۔ ابھی تک ظاہر ہے نون لیگ کا تو نہیں ہے، لیکن آج وہ آفتاب شیر پاؤ صاحب کو ملے ہیں، ان کو جماعت دعوت دی۔ اسلامی والوں سے ملاقات تھی۔ ہاں جی، میں ذرا سنانا چاہ رہا ہوں سر کیا انہوں نے گفتگو کی ہے اسد قیصر صاحب نے، دکھائیے جی۔ آج 1973 کا آئین عملاً طور پر ختم ہو گیا ہے۔ 18 امینڈمنٹ بھی ایک بہت تمام اس وقت پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ کاوش تھی، ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹس تھی، اور اس پہ ایک تمام جتنی بھی پارلیمنٹ میں پارٹیاں تھے وہ سب کی متفقہ ایک ڈاکومنٹس تھی، جس کی وجہ سے کافی جو ہے نا ڈیولیشن آف پاور ہو گیا تھا اور صوبوں کو اختیارات چلے گئے تھے۔ ہم تو ہے پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایک قرارداد پاس کر سکتے ہیں، اعلامیہ دے سکتے ہیں، اسمبلی میں تقریر کر سکتے ہیں، کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے کہ ہم کوئی وہ کریں۔ یہی راستے ہوتے جمہوریت میں۔ جمہوریت سے وہ کہہ رہے ہیں کہ سر نہیں، بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور سپیک کر رہے ہیں، بڑے یعنی ایک مضبوط شخص ہیں اور بڑی ان کی عزت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی نے جو حکمت عملی اختیار کی نا، اس نے اس کی راستے میں کانٹے بکھیرے ہیں، یعنی کانٹے چننے کی بجائے کانٹے بکھیر دیے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو سیاست ہے اس میں تو پھر بڑی تدبیر بھی کرنی پڑتی ہے نا، یعنی ان کوششوں کا، ان کاوشوں کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ اسی اسنا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو بیان آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے، وہ کبھی چڑھائی کی بات کر دیتے ہیں، یا پھر جو سوشل میڈیا ہے آفیشل پی ٹی آئی کا وہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، تو وہ تو کسی کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں۔ وہ کرنا پڑے گا، ہر ساری چیزیں کنٹرول کرنی پڑیں گی تو تبھی تو معاملہ چلے گا نا۔ ان کی بات تو وزن تبھی پیدا ہوگا اگر یہ آپ مفاہمت کی باتیں کرتے رہیں اور مکالمے کی باتیں کرتے رہیں اور خود آپ کی اپنی بکل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کی تردید کرتے رہیں اپنے فعل سے اور اپنے قول سے، تو پھر آپ کی بات پر کون یقین کرے گا اور کون توجہ دے گا؟ تو اچھی بات ہے اگر ایک وسیع تر اتحاد قائم ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی جو ہے اس کا بھی تعاون حاصل کرتے ہیں، شیر پاؤ صاحب سے ان کی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی بھی ان کی بھی جو ہے نا اس کا بھی تعاون حاصل کرتے ہیں، تو اس سے یہ ہے کم از کم ایک قومی سطح کا مکالمہ کرنے میں تو آسانی ہو جائے گی نا۔ ٹھیک ہے، اور مولانا فضل الرحمان شامی صاحب اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ یعنی ان کا کردار کتنا اہم ہو سکتا ہے؟ فضل الرحمان تو بتا دیا تھا کہ بھئی ہم شامل نہیں ہوں گے کسی اتحاد میں، لیکن تعاون کر سکتے ہیں۔ منایا تو جا سکتا ہے، نہیں، تعاون کر سکتے ہیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تو آپ دیکھیے اور اچھائی کے کاموں میں تعاون کریں اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کریں۔ تو مولانا جو بھی ہے، اب تو یہ سارا جو اب یعنی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ایسا ماحول پیدا کرنے میں معاونت کرے تاکہ ان سے جو خوف ہے وہ لوگوں کا دور ہو، ان سے جو شکایات ہیں وہ دور ہوں۔ اب تو دیکھیں لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں، کبھی فرض کیجئے یہ اگر دندناتے ہوئے باہر آ گئے اور پھر اگر دوبارہ برسر اقتدار آ جائے، ہو سکتا ہے نا، پاکستان میں ایسا ہوا ہے نا کہ آپ جیل سے نکلے ہیں، جو کوئے دار سے کیا کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، اور دار سے اترے تو پھر وہ اقتدار پہ آ گئے۔ اچھا، تو ایسا ہوتا رہا پاکستان میں۔ اب زرداری صاحب دیکھ لیں، 12-13 سال قید کاٹ چکے۔ نواز شریف صاحب ان کی پارٹی، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی قید کاٹ چکے لمبی، لیکن ظاہر ہے وہ تو شہباز شریف صاحب بھی قید کاٹ چکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قید آپ کی کاٹ لی، آپ دوبارہ اگر اقتدار میں آئے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر وہی کریں گے تو پہلے کرتے رہیں۔ دائروں کا سفر جو ہے مخالف جو ہے وہ جاری رہتا ہے، ہمارا اپنے مسئلہ مخالفوں سے کٹی رکھیں گے، تو یہ ایسا بات نہیں ہے۔ تو اب یہ جو مفاہمت کی قوالی کرنے سے یہ کام نہیں بنے گا۔ آپ اس کے لیے اپنے عملی اقدامات بھی کریں، اور جو سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ بھی ان کو اپنی زبان کو لگام دیں، اور اگر یہ جو ساری شوکا شاکی ہے نا اور بڑکے ہیں، یہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، وہ ایسے گفتگو کر رہے ہیں جیسے کوئی ہلاکو خان یہ چنگیز کی فوج ان کے پاس قبضے میں آ گئی، اور ان کو معلوم ہے کہ سب کانٹیننٹ میں تو ان کی منگولوں کی فوج جو ہے وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکی تھی۔ اچھا، ہاں، بلبل نے اس کو بڑے سے گھیل دیا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی مزاحمت سے کوئی حل نکلنا نہیں ہے، مفاہمت کون ہی سی جو ہے مزاحمت؟ جو سیاسی جماعتیں مبینہ مزاحمت کہہ لیں، جو وہ کر سیاسی جماعتیں مزاحمت کے لیے نہیں ہوتی۔